अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हुसैना बुच्चा। इस मुल्क में सियासी जमातें 3 आईनी तरमीम पर तो राजी हो सकती हैं, मगर एक निगरां वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक होता दिखाई नहीं देता। इतनी तेजी से निगरां वजीर आजम के नाम सामने नहीं आए जितनी तेजी से पार्लिमानी कमेटी के नाम फाइनल कर दिए गए। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का कयाम अमल में आ चुका है। अब यह तकल्लुफ भी 3 रोज जारी रहने का इम्कान है, क्योंकि अगर 4 अरकान हुकूमत और 4 ऑपोजिशन की तरफ से हों तो मामला ड्रॉ तो हो सकता है, मगर इसका कुछ नतीजा निकले इसका इम्कान ना होने के बराबर है। सियाने कहते हैं कि यह मामला तो इलेक्शन कमीशन के पास गया ही गया। दूसरी तरफ सिंध असेंबली की तहलील को पंजाब असेंबली तोड़ने से मशरूत कर दिया गया है, जबकि सिंध के नामजद निगरां वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड कुर्बान अलवी के नाम पर भी मुकम्मल इत्तफाक मौजूद नहीं है। और तो और काफ लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला सेट क्या होने थे, अब सेट ही हो गए हैं। मगर दूसरी तरफ कोई तो इतना अपसेट हुआ है कि 25 साल रफाकत को भुलाकर किसी और का ही हो गया है। नो प्राइजेस वो गैसिंग हमारे साथ मौजूद होंगे जी नबील गबोल साहब आज प्रोग्राम में। और उससे पहले कि हम नबील गबोल साहब से गुफ्तगू करें, हमारे साथ मौजूद हैं शमशान बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। शमशान बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन जो असल मैदान है यानी कि मरकज और पंजाब, वहां पर कोई भी दाल इस वक्त गलती दिखाई नहीं दे रही। क्या मामला है, कहां अटका हुआ है? देखिए सना, इसमें मैं आपको जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ कि ये मामला पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं अटका हुआ। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे अब भी रास्ते जारी हैं तो ये सही है और ये हकीकत है। PMLN का कोई दोस्त अगर बैठा होगा तो मेरे ख्याल में वो कंफर्म करेगा इस बात को। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आखिर निगरान सेटअप आना है, 1.5 या 2 महीने का आना है। लोगों ने कहा इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये कराएंगे, वो नहीं कराएंगे, सारा कुछ आप देख रही हैं टाइम के वक्त हो रहा है। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि आज एक मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मुझे भी नहीं लग रहा कि ये मामला आज रात 12 बजे से पहले खत्म हो। इसका मतलब ये है कि ये कमेटी की तरफ तो गया ही गया। लेकिन मुझे यकीन कामिल है कि ये कमेटी में जाके इसको हो जाना चाहिए। मगर कमेटी की कील से एक नुकता समझ नहीं आया। वो ये समझ नहीं आया, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन दैट, बड़े मोतबर और अच्छे नाम हैं PMLN की तरफ से जो 4 नाम उन्होंने दिए हैं, मगर चारों के चारों हार्ड कोर PMLN है। नहीं तो हार्ड कोर क्या होते हैं वो? नहीं, सुन लेना बात। अब जो है ना, आप उसमें बात ये है कि आपके इल्म में है कि ऑपोजिशन सिर्फ PMLN तो नहीं है, और जमातें भी मौजूद हैं ऑपोजिशन में। तो ये खैर उनकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कहता, मगर बेहतर ये होता कि किसी और जमात के भी कोई वो 1-2 करते, जैसा कि पीपल्स पार्टी ने किया है कि हमारे साथ ANP के भी हैं और हमारे साथ हमारे एक और दोस्त भी हैं मौजूद उस कमेटी में। ठीक, लेकिन शमशान बुखारी साहब, ये आपने कहा कि वो किसी और को भी शामिल कर सकते थे, मतलब किसको शामिल करते हैं? क्योंकि मरकज में तो मुत्तहिदा कौम। देखिए नहीं, आप मौलाना साहब की बात करें, मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल कर लेते। मैं बड़ा साफ बात करने वाला आदमी हूँ, ये प्रीरोगेटिव उनका है, मगर अच्छा होता कि और जमात का भी कोई एक आध बंदा शामिल कर लेते ताकि वो पूरी ऑपोजिशन नजर आती है। तो फिर ऐसे ही हो गया कि गवर्नमेंट जो कि कोalition की गवर्नमेंट है वर्सेस PMLN। नहीं, लेकिन अगर आपके पास ANP है तो उनका वोट तो आप ही का है ना, तो मतलब इसमें तो आपके दूसरे भी आपने कहा दोस्त अरकान है, तो उनका भी वोट आपका हुआ। अगर नहीं, आप नहीं समझते सना, आप समझती हैं कि जितने भी लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, तमाम जमातों के अपने मंशूर होते हैं और प्री इलेक्शन अलायंसेस और होते हैं, पोस्ट इलेक्शन अलायंसेस और होते हैं। किसी जमात ने अपनी मंशूर से या अपने वोटर से जुर्रत नहीं कर सकती रूगर्दानी की। ये बात जरूरी नहीं है कि कोई करे, वो तो जब नाम डिस्कस होंगे वो करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद जरूर है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा और ये ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा, कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। अच्छा, कोई ना कोई फैसला पार्लिमानी कमेटी में हो जाएगा। शमशान बुखारी साहब, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? जी, मेरी प्रेडिक्शन, मैं कोई जादूगर थोड़ा हूँ प्रेडिक्शन तो होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 4 उनके और 4 आपके, तो आप समझते हैं कि ये मामला किसी करवट बैठ सकता है? फिर भी उसकी अगर वो कमेटी में और नाम भी शामिल कर लेते तो उसकी खूबसूरती होती। मगर मुझे ये लगता है कि उसमें 2-3 नाम जिनको मैं जाती तौर पे बड़े अदब से, एहतराम से जानता हूँ, वो लोग जो हैं वो लोग जमहूरियत के हामी हैं। अल्लाह करेगा इसमें भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। चले, चौधरी निसार साहब ने और अगर एक मुझे जुमला कह लेना चाहिए, अगर नहीं होगा तो देन वी आर नॉट डूइंग ए सर्विस टू द सिस्टम। नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसहाक डार साहब का नाम क्यों तजवीज किया? ये इसकी कोई खास वजह थी?
جی دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ اگر سیاسی لوگ حکومتیں چلا سکتے ہیں تو ٹرانزیشنل پیریڈز میں جو سیاسی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں چلا سکتے؟ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہوں پی ایم ایل این میں، پیپلز پارٹی میں، اے این پی میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں، دوسری جماعتوں میں یقیناً ایسے معتبر نام ہیں جن پہ اتفاق موجود ہے۔ اچھا، چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ذرا سن لیں شمسام صاحب کیونکہ سوال بڑا اہم ہے اس کے بعد۔ پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں، دے آر ناٹ ولنگ ٹو لسن ٹو ریزن، وہ اس پہ سنجیدگی پہ بات نہیں، وہ تو ہر بات پہ سودا بازی کرنے چاہتے ہیں، ادھر آپ لے آئیں ادھر ہمارا لے آئیں۔ تو جب اس قسم کی سوچ ہوگی تو پھر اچھا آدمی تو نہیں آئے گا۔ جی، ریزن آپ لوگ نہیں کرتے، ریزن کو سنتے بھی نہیں ہیں، صرف سودے بازی میں بلیو کرتے ہیں، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، یہاں پہ آپ کا بندہ لے آتے ہیں وہاں پہ ہمارا بندہ لے آئیے، ظاہر ہے پنجاب اور مرکز کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے شمسام صاحب؟ دیکھیں جی، میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے، وہ بڑے معتبر آدمی ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ معاملہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں رکے گا۔ اگر ڈیڈ لاک ہوگا، اللہ کرے گا آپ لوگ سچ لکھو گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈیڈ لاک ہوگا۔ اچھا، یہ کیا یہ بھی سچ ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک ہو گیا کاف لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی؟ یہ بالکل قطعاً نہیں ہے جی، ڈیڈ لاک نہیں ہے، وہ ہم ایک الائنس میں ہیں اور ایز آف ناؤ مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم نے مل کے الیکشن لڑنا ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ یہ سودے بازی جو ہے نا، یہ سودے بازی میں عدوًا اختلاف کرتا ہوں ان سے، کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور مشرف صاحب وتھ آل ہز مائٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ 2008 کے الیکشن کا رزلٹ وہ اپنی مرضی سے اس طرح نہیں لے سکے جس طرح وہ لینا چاہتے تھے، کسی جگہ وہ کر گئے، یا 2002 میں جس طرح انہوں نے مینیپولیٹ کیا تھا وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ آپ چیز بھول جائیں، دھاندلی کوئی بھی کر سکے گا۔ اچھا، دھاندلی کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ ڈیڈ لاک بھی نہیں ہے کاف لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، یہ سندھ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیں، میں آج میں تو الیکشن کمیشن میں لڑتا رہا اپنے نشان کے لیے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو نشان الاٹ کر دیا جائے، جو تمام جماعتوں کو مل گیا، پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ کو 2-4 دن بعد مل جائے گا، چلے آج نہیں مل سکا۔ میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ وہ جو میٹنگ ہوئی ہے آج، وہ ہوئی ہے لاہور میں، تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میرے علم میں ہے، کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ جو لوگ لاہور میں موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، بٹ میرے نالج میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ اچھا شمسام بخاری صاحب، جسٹ فار کلیئرٹی، کیونکہ یہ آڈینس کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ناصر اسلم زاہد یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ناصر اسلم زاہد صاحب سے کوئی اعتراض ہے، اسی لیے ڈیڈ لاک ہے، یا ڈیڈ لاک نہیں ہے تو کم از کم اگر بات نہیں بن رہی ہے تو آپ کو ایک پرٹیکولر ایشو ہے ناصر اسلم زاہد کو اپوائنٹ کرنے سے ایز کیئر ٹیکر سی ایم؟ دیکھیں، اگر آج فیصلہ جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بٹوین وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر صاحب کے درمیان، تو کمیٹی چلی جائے گی اس پہ، تو پھر کمیٹی بات کرے، میں کیا بات کروں اس پہ۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شمسام بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ شمسام بخاری صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے کاف لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان۔ آج جس طرح سے راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ ایشو تو ہے، ڈیڈ لاک ہوا ہے یا ان کے تحفظات تھے وہ سامنے آئے ہیں، بٹو صاحب نے ہمارے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ذرا سنتے ہیں وہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ قائد اعظم کا الائنس ہے اور ہم مل کے چل رہے ہیں کافی عرصے سے، اور آئندہ کے لیے بھی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم نے الیکشن اکٹھے لڑنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے درمیان کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ جب کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر تحفظات کہاں سے سامنے آ گئے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلیں گے نبیل گبول صاحب کے پاس۔ نبیل گبول صاحب، بہت شکریہ، آپ کا پہلا انٹرویو، پارٹی آپ نے بدل لی ہے، اور یہ بہت الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان مکمکا ہوا ہے تاکہ یہ انٹرم سیٹ اپ میں حصہ ڈال سکیں، اور یہ مکمکا ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس پارٹی کا حصہ ہیں، آپ کو نظر آتا ہے مکمکا؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بھی ایک چینل چھوڑ کے دوسرے چینل میں آئی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں پر جو سوال آپ نے کیے وہ مکمکا مجھے سمجھ نہیں آئے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں کس قسم کا مکمکا ہوگا۔ ظاہر ہے ایک نام مانگے گئے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھے ہیں اور بڑے اچھے میں سمجھتا ہوں کہ ماحول میں بیٹھے ہیں، اور ایم کیو ایم نے اپنی طرف سے بھی نام دیے ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے نام دیے ہیں، اور میرے خیال میں تقریباً سیٹل ہوا ہے۔ اور اب سندھ کے چیف منسٹر کو چاہیے کہ وہ جلدی اسمبلی
جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کریں اور کیئر ٹیکر سی ایم لے کر آئے، کیونکہ جب تک آپ دیکھیں کہ ابھی تک اتنی انسرٹنٹی دکھائی جا رہی ہے کہ نہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ابھی تک کوئی آیا ہے، نہ کوئی کنسنسس کسی کے درمیان ہوا ہے، نہ کیئر ٹیکر سی ایم کے درمیان صرف ایک کے پی کے میں کنسنسس ہوا ہے، تو یہ آنے والے الیکشن کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ اس وقت ابھی آپ دیکھیں الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا ہے، الیکشن کا ماحول اسی وقت بنے گا جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نام دیے گئے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر اتفاق کر لیں، کیونکہ اگر اتفاق نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں آگے جا کے پھر یہ کمیٹیز میں جائے گا، پھر یہ اور لمبا کھینچتے جائیں گے اس کو۔ نبیل گبور صاحب، آپ جانتے ہیں اس پارٹی کو، شمشان بخاری صاحب نے بھی جس طرح سے کہا کہ یہ جو بھی اس وقت ڈیلے ہو رہا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے انہوں نے پورا الزام نون لیگ کی طرف لگا دیا، اور نون لیگ کے چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سودے بازی کر رہی ہے۔ آپ دونوں جماعتوں کو جانتے ہیں، جتنا ہو سکے آپ ان کے ساتھ حکومت میں بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پرابلم کہاں ہے؟ دیکھیں پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف ہے۔ اگر آپ کو کنسنسس لانا ہی نہیں تھا تو پہلے سے ہی اس طریقے کا جو ایک یہ بل پاس کیا کہ جی آپس میں بیٹھ کے لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ اپوزیشن بیٹھیں گے، لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ اپوزیشن کبھی کس بات پہ متفق پہلے پاس میں ہوئے جب ہوں گے، تو یہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ نہیں ہوں گے، اور یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ کمیٹی میں جائے گا، اور کمیٹی میں بھی اگر نہیں ہوا تو ظاہر ہے پھر چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، پھر چیف الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے اگر کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لے کر آتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی ایک رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں تو کہتا ہوں کہ کمیٹی تک جانے سے پہلے ہی آج رات کو ہی اناؤنس کر لیں، جس طرح یہاں پر سندھ کے اندر کنسنسس اگر تقریباً ہو گیا ہے، اسی طرح جو ہے کے پی کی میں بھی ہو گیا ہے، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے ساتھ لنک کرنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، کہ پنجاب کا سی ایم جو ہے وہ لنکڈ ہو گیا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون آئے گا، اور یہ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہمارا اپنا آئے یا ہمارے مخالف، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو سکے گا، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ دیکھیں یہ 2002 نہیں ہے، یہ 2013 کا الیکشن ہے، اور 2013 کے الیکشن میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی میڈیا اتنی پاورفل ہے، سب کی نظریں کھلی ہوئی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں اس پہ دیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا دیر ہوگا وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے اندر۔ نبیل گبور صاحب، ایک وقت آج متحدہ قومی موومنٹ کا سی ایم سے ملا، سی ایم سندھ سے کامل علی شاہ صاحب سے کچھ گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی، اس پہ کہا کہ معاملات پہ تبادلہ خیال بھی ہوا ہے، سی ایم کے نام پر غور بھی ہوا ہے جو انٹرم سیٹ اپ میں آئے گا، لیکن اب کہہ رہے ہیں مکمل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ پھر ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے جو سی ایم صاحب ہیں اور باقی دیگر ارکان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی اسلام آباد پہنچے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا کوئی کہیں سے پرابلم؟ نہیں، میرے خیال میں جو پرابلم دوسرے صوبوں میں ہے وہ پرابلم یہاں سندھ میں نہیں ہے، اور جس طرح کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے وہ یہاں پر نہیں ہے، یہ تقریباً اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اناؤنسمنٹ باقی ہے، اور چند اگر تحفظات ہیں تو وہ ظاہر ہے اب اسلام آباد گئے ہیں تو پیپلز پارٹی والے ہی اسلام آباد گئے ہیں نا اپنی لیڈرشپ سے پوچھنے کے لیے کہ کیا جو ہے ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چھوٹی چھوٹی اگر تحفظات ہیں اس کو جلدی دور کریں، کیونکہ اگر یہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا تو پھر اس پہ زیادہ جو ہے مجھے رونا دھونا ان کا نظر آ رہا ہے۔ پھر نبیل گبور صاحب، آپ کے اپنے تاثرات کیا تھے جب کاف لیگ سے اتحاد ہوا تھا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ کے اپنے تاثرات کیا تھے؟ اور اب جس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملات کے ڈیڈ لاک کا شکار اگر نہ کہیے تو کم از کم جو اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ اتحاد ختم ہو سکتا ہے، یہ دھمکی تو دے دی ہے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کروٹ بیٹھے گا یا نہیں؟ دیکھیں کاف لیگ کے ساتھ اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو الیکشن میں کاف لیگ کے جو ووٹرز ہیں وہ کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے، جو پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں وہ کاف لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ مجھے، اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے امیدوار جو الیکٹڈ ایم این اے ہیں وہ ایک دوسرے کے امیدوار کو اپنی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں ظاہر ہے آگے جا کر پرابلم تو کریٹ کرے گا، جو کہ ابھی بھی کر رہا ہے۔ آج کاف لیگ کے جو رہنما ہیں چودھری پرویز الہی، ان کا بھی بیان آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کافی ناراض ہیں اس بات کے اوپر کہ جس طریقے سے پنجاب سے 2 جو ان کے الیکٹیبلز ہیں ان کو پیپلز پارٹی میں لیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے یہ اتحاد آگے آنے والے دنوں میں نظر نہیں آ رہا ہے ان کا۔
ٹھیک ہے نبیل کبول صاحب، کیونکہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے مذاکرات ہوئے نون لیگ سے بھی، پاکستان تحریک انصاف واز آلسو این آپشن، پھر متحدہ قومی موومنٹ کو آپ نے کیوں چوز کیا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا چھوڑنے کا وجہ جو ہے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے میری بات نہیں سنی جا رہی تھی، خصوصاً میرے حلقے کے حوالے سے، لیاری کے حوالے سے، اور میرے تحفظات بہت زیادہ تھے، اور میں پچھلے 1 سال سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ دوں، لیکن ظاہر ہے یہ ٹکٹ مجھے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی تھی، جب تک ان کا ٹکٹ تھا، جب تک ان کے نام سے میں MNA تھا، تو میں نے اپنی لائلٹی شو کی۔ میں وہ بندہ تھا کہ جو 2002 میں سب سے پہلے آفر مجھے ہوا تھا کہ آپ مشرف کی کیبنٹ میں جوائن کریں، لیکن میں نے اس وقت بھی رد کیا۔ لیکن جہاں آپ کی عزت نہیں ہو، جہاں آپ کی قدر نہیں ہو، جہاں آپ کی ضرورت نہیں ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ تب میں نے جو ہے ظاہر ہے میری بات چیت ہوئی ہے مسلم لیگ سے بھی ہوئی، تحریک انصاف سے بھی، لیکن الٹیمیٹلی میں نے چوز کیا MQM، کیونکہ MQM میں جو سب سے اہم بات ہے کہ MQM کے جو قائد ہے الطاف حسین بھائی، انہوں نے ہمیشہ مجھے جب بھی میرے اوپر کوئی وقت آیا تو ان کا پہلا فون مجھے آتا تھا، وہ ایسا کیئر شو کرتے تھے میرے لیے، اور سب کے لیے وہ شو کرتے ہیں، تو وہ ایک اپنائیت مجھے محسوس۔ اور چونکہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ کراچی سے الیکٹ ہو کر آیا ہوں اسمبلیز کے اندر، تو کراچی کے اندر دو جماعتیں، مطلب دیکھا جائے سب سے بڑی جماعت جو 17 سیٹیں لیتی ہے آؤٹ آف 20، دیٹ از متحدہ قومی موومنٹ۔ تو اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الطاف بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایک چھوٹا سا ورکر بھی MQM کا ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے آواز بلند کرتے ہیں، تو وہ جو مظلوموں کی بات کرتے ہیں وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کیا، تو اس لیے میں ان کے قافلے میں شامل ہوا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا آبائی جو حلقہ ہے وہ تو لیاری ہے، لیکن آبویسلی اب وہ آپ کا حلقہ شاید نہیں ہوگا، آپ اگلا الیکشن کہاں سے لڑیں گے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ پارٹی کرے گی، ظاہر ہے MQM کے اندر میں شامل ہوا ہوں، وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا مجھے ٹکٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ میں کوئی ٹکٹ کے چکر میں نہیں آیا ہوں MQM میں، کسی سیٹ کے چکر میں نہیں آیا ہوں، میں اپنے لوگوں کو سرو کرنے آیا ہوں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میری ضرورت ہے کہ جو عوام اگر جو میں ڈیلیور نہیں کر سکا پیپلز پارٹی میں رہ کر، لیاری میرا حلقہ ابھی سے نہیں ہے، 1927 سے میرے دادا وہاں سے الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں، یہ 3 جنریشن سے میں یہاں سے الیکٹ ہو کر آ رہا ہوں، تو لیاری کے ساتھ جو میرا بانڈ ہے اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے، جتنی وہ کوشش کریں، وہ دل سے لیاری کے دل، عوام کے دل سے مجھے نہیں نکال سکتے، اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ آج بھی جو میں نے خدمت کی ہے لیاری کے عوام کی، وہ انشاءاللہ وہ وقت شو کرے گا کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا، اور لوگ مجھے لائک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ نہیں فیصلہ تو چلیں حلقے کا فیصلہ تو پارٹی کرے گی، لیکن آپ کی کیا چوائس یہ ہوگی، آپ اصرار کریں گے کہ آپ کو پھر لیاری سے ہی ٹکٹ دیا جائے؟ دیکھیں یہ چوائس نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، میں اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہ میں نے کی، نہ میں نے کوئی MQM میں جب میں شامل ہوا تو میں نے نہ کوئی ڈیمانڈ کی، نہ کوئی ہماری کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ مجھے یہاں سے سیٹ دیں یہاں سے نہیں دیں۔ میں نے کہا جب وقت آئے گا، اگر لیاری سے مجھے ٹکٹ ملے گا بالکل میں لیاری سے لڑوں گا، اور پھر وقت بتائے گی کہ لیاری کے اندر جو ہے وہ لوگ مجھے کتنی تعداد میں سپورٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ لیاری کے عوام اس وقت یرغمال ہیں، لیاری کے عوام اس وقت ایک ایسے شخص کی طرف مطلب ان کی نگاہیں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حالات میں جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنا خراب ہے لیاری کے اندر کہ وہ وزیرستان سے میں سمجھتا ہوں آپ اس کو ملا سکتے ہیں، تو وہ میری طرف ظاہر ہے ان کو امیدیں وابستہ ہیں، اور میں نے اپنی پارٹی چھوڑی ہے، میں نے لیاری نہیں چھوڑا ہے، اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ میں لیاری کے لوگ مجھے کتنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا نبیل کبول صاحب فار جوائننگ اس آن یقین ٹونائٹ۔ اور ایک اور ناراض پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان جن کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، حنا ربانی کھر صاحبہ اور جمشید دستی کا جو ایک فیس آف ہے وہ بھی پیک پر جا رہا ہے۔ جمشید دستی صاحب کی گفتگو سنیے، اس کے بعد بریک کے بعد واپس آئیے تو پنجاب اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور جمشید دستی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ جمشید دستی صاحب نے کیا کہا تھا سناتے ہیں۔ جمشید دستی ورکر ہے، انہوں نے میرے ساتھ مقابلہ کیا، حنا ربانی نے میرے ٹکٹ پہ بھی ڈاکہ ڈلوانے کی کوشش کی، پھر مصطفیٰ کھر کو کھڑا کیا، اس میں بھٹو صاحب کی تصویر بھی لگئی، اس کی ضمانت ضبط ہوئی ہے، تو انشاءاللہ حنا ربانی اور اس کے پورے خاندان کو تاریخی شکست دوں گا، ایک مثال ہوگی جگیرداروں کو۔
एंड वेलकम बैक टू यकीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे शमशान बुखारी साहब से। उन्होंने यही कहा कि डेडलॉक बरकरार है और उम्मीद वो यही कर रहे हैं कि आज रात तक मामला हल हो जाएगा, लेकिन उनको कोई खास उम्मीद भी नहीं है। पार्लिमानी कमेटी के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर नून लीग अपने लोगों में चार जो नाम उन्होंने तजवीज़ किए हैं उसमें और लोगों को भी शामिल कर लेती, यानी कि और अपोजिशन अरकान को भी, तो उसकी खूबसूरती बढ़ सकती थी। और इस वक्त पंजाब केयर टेकर सेटअप का भी एक मामला सामने है, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी राजा रियाज साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। उज़मा बुखारी साहबा हैं, रहनुमा है नून लीग की। उज़मा बुखारी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। जमशेद दस्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक MNA हैं, उनसे भी मामलात पे बहस करनी है। हिना रबानी खर साहबा ने उन्हें झूठा कहा है, क्यों कहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले राजा रियाज साहब, ये जो पंजाब के वज़ीर आला की वजह से मामला अटका हुआ है, वहाँ पे वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो रहा, यहाँ वज़ीर आला का नाम फाइनल नहीं हो रहा, ये सौदेबाजी का इल्ज़ाम चौधरी निसार ने लगा दिया। आप क्या समझते हैं किस मामले से कौन सा मामला पहले हो जाएगा हल? जी शुक्रिया सना। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये गिला है कि आपने ये हमारी पार्टी किसी भी जमात में जाएं तो उस जमात का बहुत बड़ा आसान होता है किसी को टिकट देना, और वो जाके इलेक्शन लड़ता है, वोट मांगता है, लोगों की मिन्नतें करता है। और रिजर्व सीट जो होती है ये तो साने हजीम होता है। और आपने, मुझे नहीं पता था कि आपने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ बुलाया जिनको 2 दफ़ा ये साने अजीम हुआ और वो पार्टी छोड़ के लोटे हो गए, और आज वो कहते हैं जी कि हमने मराद कोई नहीं ली। इससे बड़ी क्या मराद हो सकती है कि आपको पार्टी ने रिजर्व सीट पर 2 दफ़ा टिकट दिया, आपको MPA बनाया, और फिर आप आके उसी पार्टी की मुखालफत करें, उसके खिलाफ आके बैठे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग जब आप बुला लेते हैं तो आप प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को। आप उठ के चले जाएं, आप प्रमोट, मैं क्यों जाऊं? तो आप जाएं, आपने इतना बड़ा जुर्म किया है, जुर्म मैंने आपने इतना बड़ा जुर्म किया है, आपने पार्टी से गद्दारी की है, मैंने आपकी आप पार्टी के रिश्तेदार ज्यादा ना बने, आपसे ज्यादा पार्टी की रिश्तेदार रही हूँ मैंने आपसे ज्यादा काम किया है। आप इंसल्ट करती है, आप उठ के चले जाए ना, इंसल्ट होगी आपकी, आपकी इज्जत है जो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। के लिए अपनी जिंदगी सारी तबाह करते हैं, लोगों के सामने आप मुझसे ज्यादा कुर्बानियां नहीं है आपकी। जब राजा रियाज साहब, देखिए राजा रियाज पूछो कहाँ होते थे और क्या कर रहे होते थे। इसलिए ये राजा रियाज साहब जो है ना, मेरा मुंह बंद ही रहने दें तो बेहतर है। और मैं नहीं चाहती कि मैं जिस पार्टी मेरे लिए आप मुझे दीजिए एक मिनट। राजा रियाज साहब प्लीज, राजा रियाज साहब आपके नहीं, आपके अपने लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। आपको बताना चाहिए था कि ये लोग जो जिनको सामने 2 दफा हुआ, 2 दफा रिजर्व सीट पे टिकट दी गई, और उन लोगों को लाके आप बिठा देती हैं और ये बातें शुरू कर देते हैं उस पार्टी के खिलाफ जिसने उठ के चले जाए। तो मैं क्यों उठ के चला जाऊं? मैंने पार्टी से गद्दारी की है। अगर आप इशू पे आ जाएं प्लीज। रियाज साहब आपके अपने डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इस वक्त आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं ये कोशिश करूंगी कि अगर आपको नागवार भी गुजर रहा है इस वक्त किसी और का यहाँ होना, तो आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब देते, क्योंकि ये मामला अहम है। प्लीज बताएं जी रियाज साहब। मैंने कहा ये मामला जो है वज़ीर आला पंजाब का, आपने जो जी मैं बताता हूं, आपने जो सवाल किया है इस पर वज़ीर आला पंजाब के लिए मुझे 2 नाम भेजे गए थे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और 3 नाम जो सामने आ चुके हैं, यकीनन आपको पता होगा, वो 3 नाम हमने कल के उनको भेज दिए हैं, उनके पास पहुंच चुके हैं। अब वो क्या इसका जवाब देते हैं, क्या मुशावरत करते हैं, अभी उनके पास 3 दिन का टाइम है। अभी आज कल पहला दिन था, आज दूसरा है, तो अभी 1-2 दिन में देखें कि उस तरफ से क्या जवाब आता है। वो हमारे नामों पे एतराज़ करते हैं, हो सकता है जो हमने नाम दिए हैं उस पर वो इतफाक़ कर जाएं, और अगर वो उस पर इतफाक़ करते हैं तो मेरा ख्याल है, क्योंकि एक हमने आसमा जंगीर साहब का नाम दिया है, एक मियाँ आमिर महमूद साहब का नाम दिया है, और मैं नहीं समझता कि उन पे उन्हें कोई इतराज़ होना चाहिए। आसमा जंगीर साहिबा को पूरी दुनिया जानती है। इसी तरह मियाँ आमिर साहब का जो पूरा रिकॉर्ड है, जिस तरह वो नाज़िम लाहौर के रहे, वो बड़ा क्लीन है, कोई उन पे धब्बा नहीं है। तो मियाँ साहब अगर इस पे इन लोगों पे इतराज़ ना करें, या जो चीफ सेक्रेटरी हैं एक्स अख्तर रंधावा साहब, तो अगर उन पे इतराज़ ना हुआ तो पंजाब का मसला तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मसला तो सारा वफाक में रुका है। अभी पंजाब में मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई डेडलॉक है। नहीं, लेकिन यहाँ के लिए भी पार्लिमानी कमेटी जो तश्कील देनी थी वो भी सुना है कि तश्कील दे दी गई है, यानी कि यही चाह रहे हैं कि ये आपस में मुज़ाकरात से तो कुछ हल नहीं होना। तो क्या आपकी भी कोई कमेटी तश्कील दे दी है आप लोगों ने? अभी उसका वक्त नहीं आया। जिस तरह वफाक में आज वक्त है
आज रात 12 बजे टाइम पूरा हो रहा है और उस टाइम पर नई एक कमेटी आज सामने आ गई है वफाक में। सूबा पंजाब में अभी उसका वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा, अगर उस वक्त तक मुशावरत ना हो सकी, हमारे आपस में समझौता ना हो सका, तो यकीनन फिर पंजाब में भी एक कमेटी सामने आएगी जिसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे और हुकूमत के लोग भी होंगे और वो बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुले दिल के साथ जो हमने नाम दिए हैं उन पर उन्हें किसी को कोई इतराज़ नहीं, उन्हें भी इतराज़ नहीं होना चाहिए और उनको इन नामों को वज़ीर आला के लिए मंजूर करना चाहिए। अच्छा, एक नाम जो आपने तजवीज़ किया आसमा जहांगीर साहिबा का, उन्होंने भी आज कहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। जरा आप वो सुन लें क्योंकि तब्दीली शायद इस वजह से भी आ सके। जी, आसमा को सुनेंगे। मैं ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए हूँ, ना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए हूँ, ना केयर टेकर म्यूनिसिपल कमेटी के लिए हूँ। मैं किसी चीज के लिए नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जी रियाज साहब, फिर क्या कीजिएगा अगर एक खुद ही कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? एक नाम तो फिर हो गया ना। ये उनकी हम उनका तराम करते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो उसके बाद भी हमारे दो नाम हैं, मियां आमिर महमूद साहब का है और रंधावा साहब का नाम मौजूद है। अगर वो चीफ मिनिस्टर साहब चाहें तो वो इस पर बात कर सकते हैं। हमने कोई हरफ आखिर नहीं कह दिया, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात आप देखें कि सारे सूबों में चीफ मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन लीडर को मिले हैं, लेकिन सूबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर ना वो 5 साल असेंबली में आए हैं, ना वो अपोजिशन से बात करना चाहते हैं। वो अपने लोगों से नाराज रहते हैं, अपने लोगों से बात नहीं करते, अपने वज़रा से मुशावरत नहीं करते। बगैर वजीरों के उन्होंने 5 साल हुकूमत चला दी है। तो अपोजिशन के साथ स्पीकर साहब ने एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जी कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे अलविदाई इजलास हो, खाना हो, फोटो सेशन हो। जब मैंने कहा जी हम इसके लिए तैयार हैं और हम उनका एहतराम करेंगे, लेकिन बाद में स्पीकर साहब को उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपोजिशन को फेस नहीं कर सकता, मैं नहीं ऐसा कोई फंक्शन करूंगा, ना मैं फोटो सेशन करूंगा। वाहिद सूबा पंजाब है जहां पे कोई फोटो सेशन नहीं हुआ, कोई अलविदाई इजलास नहीं हुआ, कोई खाना नहीं हुआ। ये सिर्फ हट दर्मी है, जिद है और गुरूर है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि गुरूर का सर नीचे होता है। जी उज़मा, आप पर आऊंगी क्योंकि ये बता दीजिएगा कि कोई आपके यहाँ मशावरती अमल शुरू हुआ है? क्योंकि अगर आपस में ही बात कोई हुई है, 2 नाम इनके सामने हैं, 3 नाम अगर ले लीजिए, अगर आसमा को माइनस कर दें तो 2 नाम हैं, क्या उन नामों पे कोई इत्तेफाक मुमकिन हो सकेगा? पहले तो सना एक बात कैटेगोरिकली मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दफ़ा टिकट दिया और मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बिल्कुल पाबंद थी, और मोहतरमा भी खत्म हो गई और उनके साथ पीपल्स पार्टी भी खत्म हो गई। अब तो पीपल्स पार्टी क्यू लीग को ठेके पे दी हुई है। पहली बात आप चुप करके बैठे, अब आप चुप करके बैठे। इनको सुना, इनको सिखाएं, इनको मैनर सिखाएं कि मुंह बंद करें। जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, तो ये बेहतर ये है कि ये बड़े हैं, अपनी इज्जत करवाएं। बेहतर ये है कि अपनी इज्जत करवाएं, ये बेहतर ये है कि अपनी इज्जत करवाएं। ये बड़े हैं और मैं इनके लिए इज्जत करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, अपनी इज्जत आपके हाथ में आ जाते हैं, अपनी इज्जत आपके हाथ में। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ कि इन बातों के ऊपर देखिए, इन जो गुफ्तगू की है आप सिर्फ उसका अंदाजा लगा लें। खाना नहीं हुआ, फोटो नहीं हुई, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गुर्बत की हालत आप देख लें, और आप खाने के लिए तैयार है जी हमारी फोटो नहीं खींची। ये तो हालात हैं, ये पॉलिटिकल विजडम है और ये सेंस है जो दिखाई जा रही है। और जहां तक 3 नामों की बात है तो मियां आमिर महमूद साहब ने भी, कल मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा मेरे पास सहाफ़ती जो है वो जिम्मेदारियां हैं और मैं नहीं समझता कि मेरे लिए मुनासिब होगा। आसमा बीबी का आपने बयान आज चला ही दिया है कि क्या उन्होंने क्या कहा। और हफीज़ अख्तर रंधावा साहब का जो है वो नाम जो उन्होंने दिया है सब मोहतरमा मेरे लिए, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं उनके नाम के हवाले से। सो जो नाम दिए गए हैं मैं नहीं समझती कि उनके ऊपर कंसिडर जो है वो किया जा सकता है। जो नाम PMLN ने दिए थे उसके ऊपर भी जो है वो हरदर्मी का मुजाहरा किया गया और आपने देखा कि उन नामों को बिल्कुल वो जो है वो मैं ना मानू वाली कैफियत है। तो मुझे तो हैरत ये है कि जो आपने एक तरफ नॉन सीरियसनेस की बात करते हैं और लेन देन की जो बात की चौधरी निसार साहब ने, ये फैक्ट है, यानी हमारा ऊपर ले आओ तो नीचे अपना ले आओ। ये देखिए ये कोई तरीकाकार नहीं है। आपको मुल्क के लिए फायदे की बात करनी है, आपको इलेक्शंस के अंदर जाना है, फ्री एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। जो नाम हमने दिए हैं सना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, ना तो उनका पंजाब से कोई ताल्लुक है, ना उनका PMLN के साथ कोई एसोसिएशन है,
اور نہ ان کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے PMLN کے ساتھ. ہم نے نیک نیتی کے ساتھ, اور میں یاد کروا دوں آپ کو کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کا نام بھی اپوزیشن نے PMLN نے جو ہے وہ فخر الدین نجیب ابراہیم کا نام دیا تھا, اور ہم نے ایسے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ایسے نام لائے جائیں جو صاف ستھرے کردار کے مالک ہوں اور جن کے اوپر کنسنسس پیدا ہو سکے. لیکن اگر کسی نے کنسنسس کرنا نہیں ہے اور لینے دینے کی بات کرنی ہے تو وہ تو پھر اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا عظمیٰ, لیکن یہ کوئی عمل شروع ہوا ہے, مذاکرات کا کوئی دور شروع ہوا ہے, کیا دونوں فریقین نے آپس میں بات کرنا شروع کی ہے, کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ الگ ہی PML نواز کی میٹنگز چل رہی ہیں یا شہباز شریف صاحب میٹنگز ہیڈ کر رہے ہیں, کوئی ان سے رابطہ ہوا ہے, کوئی آپس میں بات چیت کا دور تو شروع ہوتا ہے نا؟ جی بات چیت میرا خیال ہوئی ہے, فون کے اوپر بھی کئی دفعہ گفتگو آپس میں ہو چکی ہے دونوں پارٹیز کے اندر, اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ فون کے اوپر اگر کنسنسس نہیں ہوا, آج رات تک نہیں ہوا, تو کل کمیٹی, اور دیکھیے اس کے اوپر اس لیے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے سنا کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. پہلے ہمیشہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے آیا کرتا تھا. اس دفعہ یہ جو نئی امینڈمنٹ کے بعد جس طرح سے یہ طریقہ کار ڈیولپ کیا گیا ہے اس میں ایک نیا پروسیس ہے, ایک نئی چیز ہے, تو اس کے اوپر اگر کمیٹی میں جا کر مسئلہ حل ہو جائے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بہت جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے. اور نیک نیتی کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پرابلم کا جو حل ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائے, اور ہم نئے الیکشن کی طرف, ابھی تک انسرٹینٹی کی کیفیت ہے ملک کے اندر, اور ابھی تک الیکشن کی وہ آپ کو گہمہ گہمی نظر اسی لیے نہیں آ رہی بیکاز انٹرم سیٹم جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہو رہا, ابھی تک جو پورا شیڈیول ہے انتخابات کا وہ سامنے نہیں آ سکا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایک انسرٹینٹی ہے وہ کس کے مفاد میں ہے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پہلے تو قاریہ صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹے کی بات ہے, 1 گھنٹے میں ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے, لیکن وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ 3 دن بھی آج گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں عظمیٰ, پہلے کون سا معاملہ حل ہو جائے گا, یا دونوں معاملات ساتھ ہی لنکڈ ہیں اور ساتھ ہی حل ہوں گے, CM اور PM؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی ایسی بارگین کی سچویشن ہونی چاہیے یا پہلے کیا ہوگا یا اب نیچے کیا ہوگا. دیکھیے یقینی طور پر پہلے گورنمنٹ جو پہلے اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے, تو یقیناً اس کے پرائم منسٹر کا فیصلہ پہلے ہونا ہے, اور اس کے بعد پھر جتنی صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کو تحلیل ہو کر ان کو بھی, اور ایک بات پہ کنسنسس بالکل موجود ہے کہ الیکشن جو ہے ہم PMLN چاہتی ہے کہ وہ ایک ہی دن جو ہے تمام ملک میں الیکشن ہو, اور ایک ہی دن الیکشن کے انعقاد کے اوپر بالکل کنسنسس جو ہے وہ ہماری پارٹی میں موجود ہے. ٹھیک ہے عظمیٰ, یہاں پر بریک لینے کی اجازت دے دیجیے, بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. تو جمشید دستی صاحب بھی کافی دیر سے خاموشی سے سن رہے ہیں, انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے. حنا ربانی کھر صاحبہ کے الزامات ہیں, اور جمشید دستی صاحب کیا دفاع کریں گے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید دستی صاحب. دستی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سوری آپ کو بریک سے پہلے بولنے کا موقع نہیں مل سکا. یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں, لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں, یہ اختلاف ہے, یہ حنا ربانی کھر صاحبہ سے جڑا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, آپ تو اس علاقے سے واقف ہیں کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورکر جمشید دستی جیسا آ جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے. پوزیشن یہ تھی کہ یہ سارا فیوڈل نظام پورے جنوبی پنجاب جو ہے نا اس کے لپیٹ میں ہے, اور ایک کچے گھر سے نکلنے والا شخص جو ہے نا ایک منازل طے کہ یقیناً میرے لیے یہ خطرناک آگ کے شعلے تھے جن سے میں جل کے راکھ ہو سکتا تھا, سمندر کی خطرناک لہریں تھیں, یا میں غرق ہو سکتا تھا. مگر میں نے یہ فیصلہ کیا, اور اس لیے کہ صرف اس علاقے کے مزدور, غریب اور کسان نوجوانوں کے لیے جو ان کے ظلم اور ناانصافیوں کا شکار تھے. یہ محترمہ صاحبہ کی جو میرے اوپر الزامات لگا رہی ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ میں کورٹ کو اپیل کروں گا آپ کے پروگرام سے, بلکہ اس کو میں لے جاؤں گا. جو جس پہ الزام ہے اس پہ بھی ہیں, اس نے میرے اوپر بھی لگے ہیں, فیصلہ عدالت کرے گی اور فیصلہ عدالت کا قبول ہوگا. یہ خاتون نے الیکشن 2002 کے الیکشن میں یہ مسلم لیگ کاف کی امیدوار تھی, اور اس کے مقابلے میں خالد گرمانی صاحب آزاد امیدوار تھے. اس نے 46,662 ووٹ لیے, اور آزاد امیدوار نے 46,482 ووٹ حاصل کیے. 180 ووٹ وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور طارق عزیز پرنسپل سیکرٹری اس وقت پرویز مشرف کا, انہوں نے پولیس کے ذریعے وہ جو ان کے جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر تھے انہیں اغوا کیا, اور رد و بدل کر کے اس کا کوئی 4,000 کی لیڈ تھی. مثلا فراڈ کے ذریعے میں آج ایک بڑی اہم بات انکشاف کر رہا ہوں, یہ جیت کر آئی. پچھلی دفعہ اس کو مسلم لیگ کاف نے ٹکٹ نہیں دیا, بی بی کی شہادت کی وجہ سے اتنے فلڈ آئے, آفاتیں آئیں, لوگوں کے گھر گئے, مال گیا, بچے گئے. یہ خاتون جو ہے نا دورے امریکن, یورپ, برطانیہ, دنیا کے دورے کیے, مگر وہاں تک نہیں آئی. اور اس کا والد کا اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں کبھی یہ تہمت نہیں لگاؤں گا,
ایک ظلم کا بازار گرم کیا. علاقے کے جو فنڈز تھے, ڈیولپمنٹ جو فنڈز تھے, اجڑی ہوئی رقبہ NA176 ایک رنگپور میں ریت کے ٹیلوں اس نے 2000 ایکڑ خریدا. دستی صاحب دیکھیں نا, دیکھیں انہوں نے جو نہیں کیا وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہوگی. اب انہوں نے نہیں کیا, وہ اب اپنا کام کیسے کیا یہ ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس وقت یہ معاملہ ہے نا کہ آپ کی تو ڈگری جعلی ہے, تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ یہ, اور الیکشن کمیشن بھی متحرک ہے اس پہ, تو پھر آپ کیا کیجیے گا؟ آپ ایلیجیبل کیسے ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے؟ بیوی صاحب سے پہلے تو میں نے یہ ریزائن کیا تھا. میری آج بھی ریویو پٹیشن جو ہے نا سپریم کورٹ میں نے دی ہوئی ہے کہ میں اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. اس وقت بھی میں جب اعجاز بٹ کی کرپشن کے پیچھے لگا اور میرے اوپر پریشر تھا, جب میں نے پارٹی سے پوچھا, پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی تھی. 3 کھلاڑی کرکٹ کے کرپشن میں پکڑے گئے جن کو 6 ماہ پہلے میں نے ان کی کرپشن پکڑی, حکومت نے کوئی ایکشن لیا. تو میں نے جب یہ حالات دیکھے میں نے ریزائن کیا. اب میرا کیس الیکشن کمیشن نے سیشن جج کو بھیجا ہے, وہاں انویسٹیگیشن ہونی ہے. اگر میری یہ ڈگری جیلی ہوتی تو مئی 2010 کے ضمنی الیکشن میں مجھے کورٹ اجازت نہ دیتی, الیکشن کمیشن اجازت نہ دیتا. جو ہی میں نے اس فیوڈل زادی کے مقابلے میں الیکشن کا اعلان کیا, 3.25 سال بعد انہوں نے جو ہے نا الیکشن کمیشن نے ایک کارروائی شروع کر دی اور سیشن جج کو بھیج دی. میں ہمیشہ عدلیہ کا احترام کرتا ہوں, رہوں گا, عدلیہ کے پاس جاؤں گا اور مجھے کوئی فکر نہیں. عدلیہ فیصلہ کرے گی, یہ اس چیز کی پابند نہیں ہے کہ ڈگری جیلی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. وہ عدالت میں فیصلہ ہے, عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ایک سزا ہے, میں اس کو قبول کروں گا. عدالت نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو آپ نہیں لڑیں گے؟ دستی صاحب, اگر عدالت کہتی ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو آپ نہیں لڑیں گے؟ بھی سوال ہی پیدا نہیں. عدالت کا فیصلہ ہر صورت قبول کروں گا, ہمیشہ سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک الیکشن کمیشن پابند ہے آپ کو پوچھنے کی, اور ہنا ربانی خیر صاحبہ پابند. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دستی صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے. اور انہوں نے جس طرح سے دستی صاحب نے کہا کہ الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا یہ عدالت کی سبابدید ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ضمنی الیکشن بھی انہوں نے لڑے تھے تو پھر وہ لڑیں گے. ہنا ربانی خیر صاحبہ کے بارے میں جو الزامات انہوں نے لگائے ان کو بھی کورٹ لے جاؤں گا, یہ ان کا جواب ہے ان الزامات کا جو ہنا ربانی خیر صاحبہ نے ان پر لگائے ہیں. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا کیونکہ آج رات 12 بجے تک فیصلہ نہیں ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. وی ول سی یو ٹمارو.